احبار 27واں باب جو 34 آیات پر مشتمل ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ جب کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے تو منت کے آدمی تیری قیمت ٹھہرانے کے موافق خداوند کے ہوں گے۔ 120 برس کی عمر سے لے کر 60 برس کی عمر تک کے مرد کے لیے تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی 50 مسکال ہوں، اور اگر وہ عورت ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت 30 مسکال ہوں، اور اگر 5 برس سے لے کر 20 برس تک کی عمر ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مرد کے لیے 20 مسکال اور عورت کے لیے 10 مسکال ہوں۔ پر اگر عمر 1 مہینے سے لے کر 5 برس تک کی ہو تو لڑکے کے لیے چاندی کی 5 مسکال اور لڑکی کے لیے چاندی کی 3 مسکال ٹھہرائی جائیں، اور اگر 60 برس سے لے کر اوپر کی عمر ہو تو مرد کے لیے 15 مسکال اور عورت کے لیے 10 مسکال مقرر ہوں۔ پر اگر کوئی تیرے اندازے کی نسبت کم مقدور رکھتا ہو تو وہ کاہن کے سامنے حاضر کیا جائے، اور کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے، یعنی جس شخص نے منت مانی ہے اس کی جیسی حیثیت ہو ویسی ہی قیمت کاہن اس کے لیے ٹھہرائے۔ اور اگر وہ منت کسی ایسے جانور کی ہے جس کی قربانی لوگ خداوند کے حضور چڑھایا کرتے ہیں، تو جو جانور کوئی خداوند کی نظر کرے وہ پاک ٹھہرے گا۔ وہ اسے پھر کسی طرح نہ بدلے، نہ تو اچھے کے عوض برا دے اور نہ برے کے عوض اچھا دے۔ اور اگر وہ کسی حال میں ایک جانور کے بدلے دوسرا جانور دے تو وہ اور اس کا بدل دونوں پاک ٹھہریں گے۔ اور اگر وہ کوئی ناپاک جانور ہو جس کی قربانی خداوند کے حضور نہیں گزرانتے تو وہ اسے کاہن کے سامنے کھڑا کرے، اور خواہ وہ اچھا ہو یا برا کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے۔ اور اے کاہن، جو کچھ تو اس کا دام ٹھہرائے گا وہی رہے گا، اور اگر وہ چاہے کہ اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو جو قیمت تو نے ٹھہرائی ہے اس میں اس کا 5واں حصہ وہ اور ملا کر دے۔ اور اگر کوئی اپنے گھر کو مقدس قرار دے تاکہ وہ خداوند کے لیے پاک ہو، تو خواہ وہ اچھا ہو یا برا کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے، اور جو کچھ وہ ٹھہرائے وہی اس کی قیمت رہے گی۔ اور جس نے اس گھر کو مقدس قرار دیا ہے اگر وہ چاہے کہ گھر کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت میں اس کا 5واں حصہ اور ملا کر دے، تب وہ گھر اسی کا رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے موروثی کھیت کا کوئی حصہ خداوند کے لیے مقدس قرار دے تو قیمت کا اندازہ کرتے وقت یہ دیکھنا کہ اس میں کتنا بیج بویا جائے گا۔ جتنی زمین میں ایک خومر کے وزن کے برابر جو بو سکیں اس کی قیمت چاندی کی 50 مسکال ہو۔ اگر کوئی سال یوبلی سے اپنا کھیت مقدس قرار دے تو اس کی قیمت جو تو ٹھہرائے وہی رہے گی۔ پر اگر وہ سال یوبلی کے بعد اپنے کھیت کو مقدس قرار دے تو جتنے برس دوسرے سال یوبلی کے باقی ہوں انہی کے مطابق کاہن اس کے لیے روپے کا حساب کرے، اور جتنا حساب میں آئے اتنا تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت سے کم کیا جائے۔ اور اگر وہ جس نے اس کھیت کو مقدس قرار دیا ہے یہ چاہے کہ اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا 5واں حصہ اس کے ساتھ اور ملا کر دے، تو وہ کھیت اسی کا رہے گا۔ اور اگر وہ اس کھیت کا فدیہ دے کر اسے نہ چھڑائے
یا کسی دوسرے شخص کے ہاتھ اسے بیچ دے تو پھر وہ کھیت کبھی نہ چھڑایا جائے، بلکہ وہ کھیت جب سال یوبلی میں چھوٹے تو وقف کیے ہوئے کھیت کی طرح وہ خداوند کے لیے مقدس ہوگا اور کاہن کی ملکیت ٹھہرے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی خریدے ہوئے کھیت کو جو اس کا موروثی نہیں خداوند کے لیے مقدس قرار دے، تو کاہن جتنے برس دوسرے سال یوبلی کے باقی ہوں ان کے مطابق تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا حساب اس کے لیے کرے، اور وہ اسی دن تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کو خداوند کے لیے مقدس جان کر دے دے، اور سال یوبلی میں وہ کھیت اسی کو واپس ہو جائے جس سے وہ خریدا گیا تھا اور جس کی وہ ملکیت ہے، اور تیرے سارے قیمت کے اندازے مقدس کی مسکال کے حساب سے ہوں، اور ایک مسکال 20 جیرا کا ہو۔ پر فقط چوپایوں کے پیلوٹوں کو جو پیلوٹے ہونے کی وجہ سے خداوند کے ٹھہر چکے ہیں کوئی شخص مقدس قرار نہ دے، خواہ وہ بیل ہو یا بھیڑ بکری، وہ تو خداوند ہی کا ہے۔ پر اگر وہ کسی ناپاک جانور کا پیلوٹا ہو تو وہ شخص تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا 5واں حصہ قیمت میں اور ملا کر اس کا فدیہ دے اور اسے چھڑائے، اور اگر اس کا فدیہ نہ دیا جائے تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت پر بیچا جائے۔ تو بھی کوئی مخصوص کی ہوئی چیز جسے کوئی شخص اپنے سارے مال میں سے خداوند کے لیے مخصوص کرے، خواہ وہ اس کا آدمی یا جانور یا موروثی زمین ہو، بیچی نہ جائے اور نہ اس کا فدیہ دیا جائے۔ ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خداوند کے لیے نہایت پاک ہے۔ اگر آدمیوں میں سے کوئی مخصوص کیا جائے تو اس کا فدیہ نہ دیا جائے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اور زمین کی پیداوار کی ساری دہے کی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ اور اگر کوئی اپنی دہیا کی میں سے کچھ چھڑانا چاہے تو وہ اس کا 5واں حصہ اس میں اور ملا کر اسے چھڑائے۔ اور گائے بیل اور بھیڑ بکری یا جو جانور چرواہے کی لاٹھی کے نیچے سے گزرتا ہو، ان کی دہیا کی یعنی 10 پیچھے ایک ایک جانور خداوند کے لیے پاک ٹھہرے۔ کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اور نہ اسے بدلے، اور اگر کہیں کوئی اسے بدلے تو وہ اصل اور بدل دونوں کے دونوں مقدس ٹھہریں، اور اس کا فدیہ بھی نہ دیا جائے۔ جو احکام خداوند نے کوہ سینا پر بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو دیے وہ یہی ہیں۔